الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کا، اور یہ واقعہ ان واقعات میں سے نہیں ہے جو بہت سارے لوگ ہمارے بزرگ اور ایک عالم دین کے نام سے سناتے ہیں، جس کا نہ کوئی ریفرنس ہوتا ہے اور نہ کوئی حوالہ، بلکہ یہ واقعہ آپ کو ہسٹری کی آتھینٹک بکس میں مل جائے گا۔ خیر، یہ واقعہ ہے آج سے 1000 سال پہلے کا۔ اندلس میں 26 سال کا ایک نوجوان نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نماز جنازہ میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو بغل کی ایک مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تم کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جنازے سے فارغ ہو کر وہ آدمی پھر کسی سے ملنے کے لیے کسی کام سے جو ہے وہ مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ان صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہی آدمی جنہوں نے کچھ دیر پہلے ان سے تحیۃ المسجد ادا کرنے کے لیے کہا تھا، وہ پھر ان کو ڈانٹتے ہیں کہ بھائی تم کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ جو وقت ہے، عصر بعد کا یہ وقت، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نفل نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے، اور اس وقت تحیۃ المسجد ادا نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا رنج و ملال ہوتا ہے کہ یار عجیب مسئلہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ تحیۃ المسجد ادا کرو، اس کے بعد پھر بیٹھو یا کوئی کام کرو، اور کبھی کہتے ہیں کہ اس وقت خاص طور سے نماز ادا نہیں کرنی ہے، یا اس وقت نماز ادا کرنے سے، سنت اور نوافل پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ان کے الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فانصرفت وقد حزنت، میں وہاں سے چلا آیا، وہاں سے واپس آ گیا، اور مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا رنج و ملال ہوا۔ چنانچہ وہ باہر آتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے جس کے پاس جا کر آدمی دین اور شریعت کا علم حاصل کر سکے۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک عالم کے پاس پہنچتے ہیں، اس زمانے کے بہت بڑے عالم جن کا نام تھا ابو عبداللہ ابن دحون۔ وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ شخص خود فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 سال کے اندر اتنا مطالعہ کیا، اتنا پڑھا، اتنی اسٹڈی کی کہ اس کے بعد میں مناظرہ کرنے لگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، مناظرہ کرنے کے لیے انسان کے پاس بہت وافر مقدار میں علم ہونا چاہیے، بہت ساری دلیلیں، بہت ساری ڈیپ معلومات، بہت ساری انفارمیشنز جو ہے وہ انسان کے پاس ہونی چاہیے، بلکہ شریعت اور دین سے متعلق تقریباً تمام علوم کا جو ہے احاطہ کرنا ضروری ہے ایک طرح سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کا یا اس جوان کا کیا نام تھا جس کو 26 سال کی عمر میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تحیۃ المسجد ادا کرنی چاہیے، اور وہ کون سے اوقات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نفل نمازیں ادا کرنے سے منع کیا ہے؟ اس شخص اور اس جوان کا نام تھا ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم، اور علمی دنیا میں ان کو ابن حزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور وہ بعد میں چل کر اتنے بڑے عالم ہوئے کہ ان کی لکھی گئی کتابیں آج بھی یونیورسٹیز میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کی لکھی گئی کتابیں خود میں ایک ریفرنس، ایک مرجع اور ایک مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں سے 2 بہت مشہور ہیں۔ ایک کا نام ہے المحلہ جو فقہ کے اوپر ہے، اور دوسری کا نام ہے الاحکام فی اصول الاحکام جو اصول فقہ کے موضوع پر ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے ہم کو 2 سبق ملتا ہے، یا 2 باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مخصوص عمر یا کوئی خاص مرحلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ یار بچپن میں والدین نے یا گھر والوں نے عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں ڈال دیا، اور اب تو ایک عمر ہو گئی ہے، ایک زمانہ گزر گیا ہے، اور بہت ساری مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح کی تمام باتیں، تمام اعذار جو لوگ پیش کرتے ہیں خود اپنے لیے یا آپ کو سنانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے، اس میں سے ایک بھی وجہ، ایک بھی ریزن جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی خاص مرحلہ ہے اور نہ کوئی خاص عمر، بلکہ عمر کے کسی مرحلے میں اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھ کو دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا ہے، تو بس اسی دن سے، اسی لمحے سے انسان کو خود سے، اپنے آپ سے جو ہے ایک وعدہ کرنا چاہیے، ایک عزم کرنا چاہیے کہ میں دین اور شریعت کا علم حاصل کروں گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ
کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، بہت سارے ایسے حادثات آتے ہیں جب ہم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار اپنے دین سے متعلق، اپنی شریعت سے متعلق، اس دین سے متعلق جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کی اتباع کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس سے متعلق ہم کو ادنیٰ معلومات بھی نہیں ہے، وہ انفارمیشنز بھی نہیں ہے جن کی ضرورت ہم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں پڑتی ہے۔ ایسے واقعات، ایسے حادثات آتے ہیں جب انسان کے اندر اس طرح کے احساسات اجاگر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے احساس جو ہوتا ہے یا وہ غلطی کا جو احساس ہوتا ہے وہ بہت لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کچھ دیر بعد، کچھ وقت کے بعد پھر بھول جاتا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت، جس لمحے ہم کو اس بات کا احساس ہو کہ یار ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، یا کم سے کم اتنا علم نہیں ہے جتنا ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، تو انسان کو وہیں پر تھوڑا سا تھم کر، تھوڑا سا رک کر اس احساس کو باقاعدہ اور شعوری طور پر محسوس کرنا چاہیے، اور بیٹھ کر اپنے لیے ایک پلاننگ کرنی چاہیے، ایک ٹارگٹ متعین کرنا چاہیے، اور یہ عزم اور حوصلہ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہم دین اور شریعت کا علم حاصل کریں گے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا علم حاصل کریں گے، اس دین کا علم حاصل کریں گے جس کی ہم اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جس زمانے کا ہے، اس زمانے میں کتابوں تک پہنچنا، کتابوں کو پڑھنا بہت مشکل تھا۔ اس زمانے میں اتنی آسانی سے اور اتنی وافر مقدار میں کتابیں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، اور نہ انٹرنیٹ ہوا کرتا تھا، نہ یوٹیوب ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی اس طرح کے دوسرے وسائل و ذرائع ہوتے تھے جن کی مدد سے آدمی دین اور شریعت کا علم بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے بہت محنت کی اور علم حاصل کیا، اور اسی وجہ سے دین اور شریعت کا یہ پورا خزانہ جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اور شریعت کے علم کی اہمیت کو محسوس کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک ہم کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے، یا اس کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں، یا اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے یہ جان کر شعوری طور پر کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تب تک نہ تو ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم ہوگا اور نہ ہم اس کے لیے محنت اور مشقت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اور شریعت کے علم کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے بارے میں کم سے کم ہم کو اتنا علم ضرور ہو جس کی ضرورت ہم کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہے۔ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت ساری ایسی ایپس آ گئی ہیں، بہت سارے ایسے پروگرامز آ گئے ہیں، ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں جن کے ذریعے آپ بہت آسانی کے ساتھ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کے ترجمے، احادیث کے ترجمے، قرآن کی تفسیریں، احادیث کی شروحات ہر زبان میں اویلیبل ہیں، ہر پلیٹ فارم پر اویلیبل ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اپنے اندر عزم پیدا کریں اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے دین اور اپنی شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔